الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفينا وطبيبنا وقائدنا وقدوتنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے بلند آواز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھ لیں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کے اس گاؤں دھیدوال چکوال میں آج پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ کارکنان تحریک خدام اہل سنت پاکستان سنی خدام فورس کے جوانوں کی دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سٹیج پہ آنے سے قبل مجھے دوستوں نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس گاؤں دیدوال کا مجمع سب سے زیادہ بیدار ہوتا ہے، جبکہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے شاید بیداری پتنی کون سی کہی ہے۔ مجھے تو سارے سوئے ہوئے لگ رہے ہیں، سوئے بیٹھے ہیں سارے۔ بہرحال آپ اپنی کچھ بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں بھی اپنی بکھری ہوئی باتیں، ٹوٹے ہوئے لفظ، چند بکھرے ہوئے جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں گا۔ کانفرنس کا عنوان تو میرے خیال میں اصحاب پیغمبر ہے، لیکن مجھے جو حکم ملا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب پیغمبر بھی اور آل پیغمبر بھی، تو میں اس مختصر وقت میں، کیونکہ میرے بعد اور دیگر مہمان آپ حضرات کے سامنے سٹیج پر چند لمحوں بعد پہنچنے والے ہیں، تو میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع پر، بلکہ ان موضوعات پر چند جملے عرض کروں گا۔ لیکن میری پہلی گزارش، جو میرے پہلے سننے والے ہیں، اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو انہیں شاید اس بات کا علم ہو کہ آپ اپنے چہروں پر کچھ مسکراہٹ لے کے بیٹھیں گے تو مجھے بات کہنے میں آسانی ہوگی، اور داد بھی بے تکی نہ ہو، کسی تک کے ساتھ ہو۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ،
ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، اللہ تنہا ہے کوئی مانے تب بھی تنہا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی تنہا ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ میرا یہ جملہ ضائع نہ جائے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے ایمان کی، آپ کے جذبے کی، آپ کے عقیدہ کی بات کرنے چلا ہوں، وہ بات کرنے چلا ہوں جو قائد اہل سنت وکیل صحابہ مولانا قاضی مظہر حسین نے بتائی ہے، میں وہ بات کرنے چلا ہوں، اور وہ بات اس چار دیواری سے نکل کر کسی اور کے ساتھ تب ٹکرائے گی جب آپ بولو گے۔ اب بھی نہیں بات سمجھ آئی میری؟ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اے مولا تو ایام بھی ہے نہاں بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے سانسوں کے قریب بھی ہے، سراپے جلال بھی ہے پیکر جمال بھی ہے، فکر کی ابتدا بھی ہے فہم کی انتہا بھی ہے۔ اے مولا تو آفتاب کی چمک میں بھی، مہتاب کی دمک میں بھی، ستاروں کی جگمگاہٹ میں بھی، ہیرے کی ڈلک میں بھی، سبزے کی لہک میں بھی، کلیوں کی مہک میں بھی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں بھی، اے مولا تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے لیکن ہر آنکھ کو محیط بھی نہیں۔ اے مولا تو عروج سے زوال، زوال سے عروج کو پیدا کرتا ہے، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور کو پیدا کرتا ہے، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت کو پیدا کرتا ہے، دن سے رات، رات سے دن کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے۔ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے۔ خوبصورت آج کی یہ کانفرنس ہے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اب تو کہہ دو آمین۔ اللہ آپ کو جیتا جاگتا زندہ بیدار سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میں موضوع جو مجھے دیا گیا اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے سفر کا مہینہ ہے، اس کی ایک جانب محرم ہے، دوسری جانب ربیع الاول ہے، یہ درمیان میں ہے سفر، ایک جانب محرم ہے دوسری جانب ربیع الاول ہے۔ محرم میں
نواسے کا تذکرہ ہے، ربیع الاول میں نانا کا تذکرہ ہے۔ کچھ تھوڑے سے تقاضے محرم کے ہیں، کچھ تقاضے ربیع الاول کے ہیں۔ اب جہاں تک آپ جاگیں گے میں دو جملے کچھ عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ کچھ محرم کے تقاضے ہیں، کچھ ربیع الاول کے تقاضے ہیں۔ محرم میں نواسے کا تذکرہ، ربیع الاول میں نانا کا تذکرہ، اور لوگوں محرم میں ایک قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، ایک قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور کیا حسن اتفاق ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، اس میں بھی قربانی کی یاد ہوتی ہے۔ محرم میں بھی قربانی، ذی الحج میں بھی قربانی، سال کی ابتدا میں بھی قربانی، سال کی انتہا میں بھی قربانی۔ یہ بھی 10 تاریخ کو، وہ بھی 10 تاریخ کو، تھوڑا میرے ساتھ چلتے رہو گے۔ یہ بھی 10 تاریخ کو، وہ بھی 10 تاریخ کو۔ وہ ذبیح عظیم، یہ شہید عظیم، انہوں نے خواب نبھایا، انہوں نے وعدہ نبھایا۔ وہ بھی نبوت کا لال، یہ بھی نبوت کا لال۔ وہ کعبے کو بنانے والے، یہ کعبے کو بسانے والے۔ وہ کعبے کو بنانے والے، یہ کعبے کو بسانے والے۔ انہوں نے خواب نبھایا، انہوں نے وعدہ نبھایا۔ ان کی قربانی کی یاد بھی اہل سنت مناتے ہیں، ان کی قربانی کی یاد بھی اہل سنت مناتے ہیں۔ انہوں نے جانور ذبح کیا، ہم اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر کے قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ انہوں نے رب کی راہ میں گردنیں کٹائیں، اہل سنت والجماعت رب کی راہ میں گردنیں کٹا کر ان کی قربانی کی یاد بھی مناتے ہیں۔ میری کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ محرم، اور محرم کے پھر اگر ابتدا میں آئیں تو داماد پیغمبر، داماد حیدر، مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے۔ دھیمے پڑ جاؤ گے تو مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے 1 محرم کو، محرم کی ابتدا 1 محرم کو فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم جنہوں نے عناصر اربع پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی۔ زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگائی، کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ پانی پر حکومت کی، بتایا گیا دریا نہیں چل رہا، کہا میں خط لکھتا ہوں، خط لکھا، وہ چل پڑا۔ آگ پر حکومت کی، آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میرا یہ رومال لے جاؤ اور آگ کو کہو عمر نے بھیجا ہے۔ وہ آگ وہیں پہ رک گئی۔ ہوا پہ حکومت کی، ہزاروں میل کے فاصلے سے کہا یا ساریہ الی الجبل، ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے۔ اور قاضی کا جملہ سنو، عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے۔ بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے۔ میں آج اشعار کم پڑھوں گا، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے کیا اجازت دینی ہے، ہم تو خود بیویوں سے اجازت لے کے آئے بیٹھے۔ بال چلیں، اس جانب نہیں جاتا، ذہن میں 1-2 باتیں آئی تو تھی، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ عمر وہ سب سے پہلے جس نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے۔ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے۔ جس کے نام سے آج بھی کفر لرزتا ہے عمر بن خطاب۔ جس کے نام سے آج بھی کفر ڈرتا ہے عمر بن خطاب ہے۔ جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا
عمر بن خطاب ہے جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھامنی قائم کی. عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. عمر بن خطاب ہے جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کے وظیفہ دیا. عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا. عمر بن خطاب ہے جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود جس کے کرتے پر 70 سے زیادہ پیمند لگے تھے. عمر بن خطاب ہے جو بیت المقدس کو فتح کرنے گیا, خود پیدل تھا, سواری پہ غلام تھا. عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 سے زائد مسجدیں تعمیر کی. عمر بن خطاب ہے جس نے 900 سے زیادہ جامع مسجدیں بنائی. عمر بن خطاب ہے جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا. عمر بن خطاب ہے جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا. آقا نے کہا عمر والدین مرے اولاد روتی ہے, اولاد مرے والدین روتے ہیں. جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. وہ عمر بن خطاب ہے. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. ہائے ہائے, میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایا سوتی تھی, حاکم جاگتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیواؤں اور یتیموں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا, میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل ہوتا تھا, سواری پہ غلام ہوتا تھا, میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ درخت کے سائے میں اینٹ لے کر سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا, سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشا تھا. ہائے ہائے, اس کی ایک میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں, اسی حساب سے آپ کی داد بھی میرے ساتھ چلتی رہے. ایک بکنے والا بکتا ہے, عمر 2 نمبر تھا. یہ آپ کی اب اپنی مرضی ہے, اپنی آواز کو, اپنے مسلک کو, اپنے خوبصورت عقیدے تو یہاں تک رکھتے ہو یا باہر پھیلاتے ہو. کہ اب جتنی آپ کی آواز ہوگی اتنا ہی باہر جائے گا. وہ ایک بکنے والا بکتا ہے, عمر 2 نمبر تھا. میں نے کہا کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا. یا رسول اللہ آپ بتائیے عمر کیسا تھا. تو آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا نا اعلیٰ دیا. نہیں, بلند آواز ذرا جھوم کے کہو, ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا, بولو نا, مجھے جو بھی دیا اعلیٰ. حسن دیا اعلیٰ, جمال دیا اعلیٰ, کمال دیا اعلیٰ, اخلاق دیے اعلیٰ, اصحاب دیے, بول اصحاب دیے اعلیٰ, معجزات دیے اعلیٰ, کتاب دی اعلیٰ, مزاج دیا اعلیٰ, ازواج دی, بیٹیاں دی. آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا. اچھا اللہ اعلیٰ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں. اعلیٰ اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا, اور سنبھالیے گا جملہ, میں کہتا ہوں اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا. یہی اعلیٰ تھی جو دے دی.
رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور سفینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، کوئی اور کرینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا رب کے خزانے میں خدیجہ سے، عائشہ سے، حفصہ سے، میمونہ سے، ماریہ سے، صفیہ سے، سودا سے، جویریہ سے، حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، محبوب کو دیا۔ گرم چادر اوپر لی ہوئی ہو، سبحان اللہ، بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اور منہ بھی پھر لپیٹ رکھا ہو۔ طالب علموں آپ تو توجہ کرو نا، اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ آیا ہے، اجازت ہو تو اجازت ہے؟ توجہ، اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز چنی، محبوب کو دی، محبوب کو اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ جس اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اس ذات اقدس کے متعلق تیری میری یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا ہے؟ نہیں سمجھ سکے؟ کسی کی یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا دیا ہے؟ میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کہاں تک گنو گے؟ کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا ہے؟ آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیا نہیں دیا ہے؟ یوں نہیں، بلند آواز سے، اللہ نے محبوب کو کیا؟ ہاتھ رکھو کسی عظمت پر، ہاتھ رکھو کسی شان پر، ہاتھ رکھو کسی بلندی پر، ہاتھ رکھو کسی عروج پر، ہاتھ رکھو کسی مقام پر کہ اللہ نے یہ نہیں دی، بلکہ اللہ نے تو اعلان کرا دیا، محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب تجھے شان بھی، مقام بھی، رفعت بھی، بلندی بھی، عروج بھی، معراج بھی کثیر عطا کیا ہے۔ اور سنو، میں مسلک چھپایا نہیں کرتا، سب کچھ دیا، اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے داد دے کر کتنا نوازتے ہو۔ سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دی۔ محبوب کو سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دی، محبوب کو خدا نہیں بنایا۔ محبوب کو خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا۔ اور بڑی توجہ سے سننا، الہ بنانا، نوٹ کر لینا، کل سمجھ آ جائے گا، الہ بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا، خدا بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا، رب بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ خدا بناتا تو وہ خدا تو بنایا ہوا ہوتا، اور جسے بنایا جائے خدا نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے الہ نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے رب نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں، جسے بنایا جائے عابد ہوتا ہے، معبود نہیں، جسے بنایا جائے ساجد ہوتا ہے، مسجود نہیں، ارے جسے بنایا جائے لینے والا ہوتا ہے، داتا نہیں۔ محبوب کو سب کچھ دیا سوائے خدا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا، الہ نہیں، اور مقام اتنا دیا کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا، جو مٹی کا ڈھیلا آتا آقا کو سلام کرتا۔ قاضی کے مریدوں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، خدا را ضائع نہ کرنا۔
شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا، جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا، جو مٹی کا ڈھیلا آتا آقا کو سلام کرتا۔ ارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ پتھر سلام کرے، پتھر کا کنکر سلام کرے، درخت سلام کرے، درخت کا پتہ سلام کرے، مٹی سلام کرے، مٹی کا ڈھیلا سلام کرے۔ اگر آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہے میں سلام کا قائل نہیں، وہ تو پتھر سے بھی ڈرتا ہے۔ ہون نعرہ لا حیات النبی دا۔ جیڑی موقع دی گل ہوئے دے مطابق نعرہ لا۔ آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہ میں سلام کا قائل نہیں، وہ تو پتھر سے بھی اسے نا 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 اسے پتھر کیوں کہتے ہیں؟ پتھر کا کیا قصور ہے؟ وہ پتھر کا کیا قصور ہے؟ پتھر تو قائل ہے۔ اوئے ہوئے آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے جو جملہ، پتھر تو قائل ہے سلام کا، درخت کا پتہ تو سلام کا قائل ہے، مٹی کا ڈھیلا تو سلام کا۔ آقا کا مقام تو یہ ہے، آقا کی رفت تو یہ ہے۔ آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم اور میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب۔ اردو مشکل تو نہیں ہے۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا کو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں نے سیف الملوک دا کلام لکھیا، پنجابی دا کلام لکھیا، پنجابی دے شاعر، نام سی میاں محمد بخش، محمد نام سی، وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جنہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من گل مشکل تو نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ بلوٹوتھ آنے اچھا میں نے کہا آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا، بات یہیں پہ تھی یاد ہے؟ تو آقا جواب دیتے ہیں رب نے جو بھی دیا اس نے بن مانگے دیا، آلہ دیا، اور عمر کو تو میں نے رو رو کے مانگا ہے، عمر کو تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے تہجد کے وقت رو رو کے مانگا ہے، تو وہ پھر کتنا آلہ ہے؟ بلند آواز سے کہو نا، وہ کتنا عرفہ ہے، وہ کتنا آلہ ہے۔ لوگوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ میرے من میں میرے دل میں 3 آرزویں ہیں، بڑی محبت سے سماعت کرنا، میں آج کلام نہیں سنا رہا آپ کو، کچھ باتیں سنا رہا ہوں۔ آقا کہتے ہیں میرے من میں میرے دل میں 3 آرزویں ہیں، پہلی آرزو میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آقا کہتے ہیں میری دوسری آرزو میری زندگی، میرے گھر کی زندگی، میری خلوت، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اوڑھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، یہ ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اور تیسری آرزو آقا کہتے ہیں میں رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ 3 آرزویں رکھیں اور اللہ نے تینوں آرزویں پوری کی۔ بس یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے تینوں آرزویں پوری کی۔ اللہ نے 3 آرزوؤں کے لیے 3 طبقوں کا انتخاب کیا۔ پہلی آرزو میرا مشن پھیلے، اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو چنا۔ دوسری آرزو میرے گھر کی زندگی میرے امت کے ہر گھر تک پہنچے، اس کے لیے اللہ نے اہل بیت ازواج مطہرات کو چنا۔ تیسری آرزو میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔
اب اجازت ہے تھوڑی سی تفصیل کے لیے. پہلی آرزو کے لیے صحابہ کو چنا، پہلی آرزو کے لیے صحابہ کو چنا. اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ کر کے آپ کو ایک اور بات سنائے دیتا ہوں. دو طبقے ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا ہے. ایک جماعت انبیاء، ایک جماعت صحابہ. آج اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. کوئی کہے میں محنت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نبی بن جاؤں، تو یہ ناممکن ہے. حضرت آدم سے سلسلہ چلا، پیارے آقا پہ ختم ہو گیا. کوئی نیا نبی بن کے نہیں آ سکتا. اور جماعت صحابہ یہ بھی اللہ خود چنتا ہے. آج کوئی کہے میں محنت کر کے ذکر و اذکار کر کے تہجد پڑھ کے صحابی بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا. یہ سلسلہ منصب نبوت، منصب صحابیت یہ کسبی نہیں، وہابی ہے. اللہ اپنی مرضی سے جسے عطا کرتے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے چنتے ہیں، پھر ان کے سر پہ نبوت رکھتے ہیں، پھر کسی کے سر پہ صحابیت رکھتے ہیں. اللہ اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں. اور وہ جب انتخاب کرتے ہیں تو قرآن دعائی دیتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم. استفا کہتے ہیں چننا، چننا. اللہ کہتے ہیں آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا. ان کے سر پہ منصب نبوت کا تاج رکھا. اور صحابیت کو بھی اللہ خود چنتے ہیں. میرا عقیدہ، میرے اکابر اسلاف کا عقیدہ، آج کروڑوں عبد القادر جیلانی ہوں، لاکھوں جنید بغدادی ہوں، ہزاروں بایزید بستامی ہوں، اربوں مجدد الفسانی ہوں، دنیا کے تمام ولی کتب ابدال غوث اکٹھے ہو جائیں، ان کی محنتوں کو اکٹھا کر لو، ان کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو. اکیلا کالے رنگ کا صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وضحا کے چہرے پہ ڈالتا ہے. ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اسے ایک نگاہ کا مقابلہ رہ گا. توجہ ہے یا کہیں سے کھینچ کے لانے پڑے گی آپ کی توجہ سب کی. اللہ نے دو طبقے چنے نا، تو ان دونوں کو پھر دو انعام بھی دیے. ایک نبیوں کو چنا، ایک صحابہ کو چنا، پھر انہیں دو انعام دیے. ایک کو کہا یہ معصوم ہیں، دوسرے کو کہا یہ محفوظ ہیں. بلند آواز سے کہا. انبیاء کو چنا تو کہا یہ معصوم ہیں، اور صحابہ کو چنا تو کہا یہ کیا معنی؟ معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے. گناہ اس کے قریب، بولتے رہو نا، سنی ہوئی ہیں آپ نے باتیں، یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں. جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے. معصوم. انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں، انبیاء کا طبقہ معصوم. صحابہ کو کہا یہ محفوظ ہے. کیا معنی؟ گناہ کی صلاحیت تو ہے. بڑی توجہ سے سننا. سمجھاتا یوں ہوں، ایک بچہ جا رہا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، پتھر اٹھا کے کسی کو دے مارے، شرارت کر سکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے من میں کوئی بھی شرارت آ سکتی ہے. کہیں کمرے میں بیٹھا ہے، گلاس توڑ سکتا ہے، شیشہ توڑ سکتا ہے، ٹیبل توڑ سکتا ہے، آپ کے کوئی اہم ورق پڑے ہوں انہیں اٹھا کے پھاڑ سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. گلی میں سے کسی کی بیل ڈور بجا کے آگے بھاگ جائے، شرارت کر سکتا ہے. لیکن اگر باپ ساتھ ہو، اگر باپ ساتھ ہو، جہاں باپ خود بیٹھے وہاں بچے کو ساتھ بٹھائے، جہاں خود جائے وہاں خود ساتھ لے کے چلے. کسی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھائے تو بچے کو کہو جتنا میں اٹھا کے دوں گا تو اتنا ہی کھائے گا. اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا. شرارت کرنا چاہے بھی تو، ارے بچہ ضائع نہ کرنا جملہ، بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا. صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے بچ. بچہ باپ کی نگاہ میں آ گیا، شرارت سے بچ گیا، اور صحابی نبوت کی نگاہ میں آ گیا.
گناہ سے بچ گیا۔ یہ دونوں طبقوں کو اللہ نے چنا۔ اب جو کسی نبی پہ اعتراض کرے وہ نبی پہ اعتراض بعد میں ہے، پہلے رب پہ اعتراض ہے کہ تو نے کیسا چنا۔ کوئی کسی صحابی پہ اعتراض کرے وہ رب پہ، صحابی پہ بات پہ اعتراض ہے، پہلے اللہ پہ اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کیسا چنا۔ اور جو اللہ پہ اعتراض کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں کو چنا رب نے، اور ایسا چنا کہ جب بھی کسی نے تنقید کی نا صحابہ پہ، قرآن بولا۔ کرنے والوں نے تنقید کی، کہا کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ پاگل۔ صحابہ کو پاگل کہا، ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ ان کی طرح ایمان لائیں، اپنی چمڑیاں اٹھڑویڑ دیں۔ ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ بچوں کو ذبح کرا دیں۔ ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ تن من دھن قربان کر دیں۔ جواب میں اللہ نے پتھر نہیں مارا، اللہ نے گالی نہیں دی، جو بات انہوں نے کی اللہ نے وہی بات ان کے منہ پہ دے ماری۔ انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء۔ جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ کے قرآن نے کہا الا انہم هم المفسدون۔ جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی۔ جو بات آپ صحابہ کو کہو گے قرآن وہی بات آپ کو دے مارے گا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن۔ ہم کہتے ہیں صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے کہنے والا۔ اور صحابہ کا مقام یہ ہے لوگوں، اللہ نے قرآن میں اور نبیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت نوح کی شان میں 27 آیتیں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم کی شان میں 42 آیتیں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ کی شان میں 36 آیتیں نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ کی شان میں 28 آیتیں نازل ہوئی، اور صحابہ کی شان میں 700 آیتیں نازل ہوئی۔ الگ الگ تذکرے۔ اور عثمان کے لیے تو 1400 صحابہ کو جنت کی سند عطا کی۔ 1400 صحابہ کو۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں آقا، آپ علماء سے باتیں سنتے رہتے ہیں، میں جھلکیاں پیش کر رہا ہوں۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو اطلاع دی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ عثمان، میرے آقا نے کہا صحابہ اطلاع آئی ہے عثمان شہید ہو گیا ہے، میں بدلہ لوں گا، تیار ہو؟ صحابہ کہتے ہیں تیار ہیں۔ آقا کہتے ہیں زبانی نہیں، ہاتھ لاؤ۔ بولو نا، کیا لاؤ؟ ہاتھ لاؤ۔ صحابہ ہاتھ رکھتے ہیں آقا کے ہاتھ پر، بیعت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ عثمان کا خون کا بدلہ لیں گے۔ عثمان شہید ہو گئے تھے؟ عثمان شہید ہو گئے تھے؟ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب تک میں نہ بتاؤں میرے محبوب کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک میں محبوب کو نہ بتاؤں۔ اب اگر کوئی کہے کہ محبوب کو علم تھا، اگر ایسا کوئی کہے تو وہ اتنا بڑا الزام ہے میرے آقا پر کہ معاذ اللہ آقا ڈرامہ کر رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کو علم نہیں تھا کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ بہرحال میں بتانے یہ چلا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اب 1400 صحابہ ہیں، یک مشت تو سب کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ ایک قافلہ آتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، جا رہا ہے، دوسرا قافلہ آتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، جا رہا ہے، تیسرا قافلہ آتا ہے، اسی طرح قافلے آ رہے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں بیعت ہو رہی ہے، اسی اسنا میں دوسری خبر آئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ جو پہلی خبر آئی تھی وہ جھوٹی تھی، عثمان شہید نہیں ہوئے۔ جب یہ خبر آئی آقا نے بیعت لینے کا سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا اتنا خوبصورت موقع ہے، کاش اس موقع پر عثمان بھی ہوتا۔ یہ جو اتنا خوبصورت موقع ہے، کاش اس موقع پر عثمان بھی ہوتا۔ جب یہ لفظ آقا کے کانوں پہ پڑے، آقا جو پہلے ہی حضرت عثمان کی محبت میں اس قدر محو ہو چکے تھے، محبت نے اور انگڑائی لی۔ آقا نے کہا اچھا تو نے یہ کہا کہ کاش اس موقع پہ عثمان بھی ہوتا، پھر سن یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ میرا نہیں یہ عثمان کا ہے۔ یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ اوپر والا۔ اب آپ کی خاموشی کو میں کس کونے میں جا کے رکھوں؟ یہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے، آقا کہتے ہیں یہ اوپر والا۔ اب عثمان کا ہاتھ، آقا کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ۔ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ عثمان کا۔
حکمت ویسے تو بڑی کہتے ہو، آقا کی یہ سنت اس میں بھی حکمت ہے، پانی بیٹھ کے پیو حکمت ہے، فلاں سنت ہے حکمت ہے، آقا کا فلاں فرمان ہے اس میں بھی حکمت ہے، اس میں حکمت دیکھو نا۔ آقا کہتے ہیں خبردار قرآن لکھنے والے پہ اعتراض نہ کرنا، عثمان کا نہیں میرا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، بیعت مکمل ہو چکی، تمام صحابہ نے بیعت کر لی، ہاتھ ہٹانے لگے، اللہ نے کہا جبریل دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں، تیرا محبوب اپنے صحابہ سے اپنے جانثاروں سے بیعت لے رہا ہے، جہاد کے لیے بیعت لے رہا ہے، سر کٹانے کے لیے بیعت لے رہا ہے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ مولا تیرا محبوب تیری راہ میں جہاد کے لیے بیعت لے رہا، ہاتھ ہٹانے لگا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل دوڑ کے جا، محبوب کو ہاتھ ہٹانے نہ دے، بلکہ کہہ ہاتھ یہیں پہ رکھ، نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ آ رہا۔ قرآن نہ ہو قاضی مجرم، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ چکوال والو جملہ یہیں پہ رہ گیا، میں چلا گیا۔ آپ کے لیے یہ بات ہوگی کہ آپ نے اپنا قیدہ باہر نہ دیا، آپ نے اپنا قیدہ چکوال کی سرزمین پہ نہ دیا۔ نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر رحمان کا ہاتھ، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر میرے اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ۔ تجھ سے اللہ اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کے درمیان سے کوئی ہاتھ نکال سکتا ہے تو نکال کے دکھا۔ کوئی بات میری سمجھ آئی کو نہیں ہے کہ یوں ہی کہیں ہوا میں اڑ گئی؟ ایسا بات کو بھی سمجھ آئی؟ اچھا، ایک آرزو کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا، دوسری آرزو کہ میری زندگی، میرے گھر کی زندگی ہر گھر تک پہنچے، اس کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑی مشہور آیت یہ، جب آیہ کریمہ نازل ہوئی میرے آقا نے کہا علی کو بلاؤ، آ گئے، فاطمہ کو بلاؤ، آ گئی، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، چاروں آ گئے۔ تو آقا نے کہا، اپنے کندھے سے چادر اتاری، ان چاروں پہ دے کے کہا مولا انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر۔ نہیں محبت سے بولو، انہیں بھی اہل بیت میں شامل۔ پردے کی اوٹ سے احادیث اٹھائیں، پردے کی اوٹ سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے پردہ ہٹا کے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آقا نے کہا نہیں، تیرا اہل بیت ہونا، ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن نے بتا دیا، میں انہیں شامل کر رہا ہوں۔ سنو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، سنو عقیدہ تاریخ خدام اہل سنت کا۔ ازواج مطہرات قرآن کی زبان سے اہل بیت، فاطمہ، علی، حسن، حسین نبی کی زبان سے اہل بیت، انہیں ماننا بھی ایمان، انہیں ماننا بھی ایمان، جو ان کا منکر وہ بھی کافر، جو ان کا منکر وہ بھی کافر۔ یہی تو بات ہے اہل سنت والجماعت کی، کہ سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کا ایک معیار ہے، ماننے کا ایک انداز ہے۔ ہر ایک کو ویسا مانتے ہیں جیسے رب نے بتایا۔ بولنا بولنا، اللہ تیرے بولنے کو قبول کرے۔ ہر ایک کو ویسا مانتے ہیں جیسے رب نے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ جیسے بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، بیوی کو ماں کہے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، کسی ولی کو اللہ کہے گا ایمان ٹوٹ جائے گا۔
درجے رب نے رکھے، ہم نے بتائے. لائٹ دے پیچھے ہو، نظر نہیں آ رہے ہو، برل منو انہا پتہ ہے بھی ہے ہو. اچھا توجہ ہے جی سب کی. ایک آرزو کے لیے صحابہ کو چلا. بات کچھ سخت تو نہیں ہوگی؟ سخت ہوگی یہی ہوگا نا، زیادہ زیادہ آئندہ نہیں بلاؤ گے. ایک آرزو کے لیے صحابہ کو چنا، دوسری آرزو کے لیے اہل بیت کو چنا، تیسری آرزو کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا. نہیں بلند آواز سے کہو سب. حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا. نہیں آپ کی محبت بھری آواز آئے، حسینی جو ہیں وہ تو بولے نا. توجہ دوستو توجہ، یہ جو حسینی ہے نا، جو مہمان آئے ہیں وہ تو نہ بولے، حسینی تو بولے نا. ہاں پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو. جو حسینی ہے وہ تو بولے. حسین تیرا حسین میرا، حسین جگ کا حسین سب کا، حسین رب کا نشان منزل، حسین حق کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا. بات آگے نہیں چلے. تھکے بیٹھے ہو، دن کے بیٹھے ہوئے میرے خیال میں. کھانا کھایا آپ لوگوں نے جی؟ اس کا تھوڑا سا اظہار کرو نا کہ آپ کھا کے آئے ہیں کھانا. اگر تو کانفرنس سے کھایا ہے پھر تو زیادہ اظہار کرو. حسین تیرا حسین میرا، حسین جگ کا حسین رب کا، حسین سب کا نشان منزل، حسین حق کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، گل امامت. صرف حسینی محبت سے مسکرا کے بول رہے ہیں. بڑی محبت سے سماعت کرنا، بڑی محبت سے. گل امامت، اور تولنا لفظوں کو. گل امامت، دور پیغمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ. بس اینی سبحان اللہ سی. اچھا سبحان اللہ جلدی مک جاندی ہے تھوڑی. گل امامت، دور پیغمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ. حسین کا سجدہ، حسن اس سجدہ حسین نو ہی سجیا. سجدہ کسے کسے نو سجدہ وقار منبر، حسن سجدہ. اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اور حسین کا سجدہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے. آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں. بعض چہرے مجھے یوں غصے میں نظر آتے ہیں، پتنی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے،
کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو۔ کھولا جملہ، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ توجہ، روبرو کا کیا معنی؟ اہل ذوق تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں۔ عمران خان کی پارٹی آپ نے میرے سامنے بٹھا دی، یہ بھی کل بات سمجھ آئے گی، میں نے کہا اچھا آگئی ہے۔ اچھا توجہ، روبرو کسے کہتے ہیں؟ اکھچ اکھ ہوئے تے کدے نہ وکھ ہوئے۔ روبرو قاضی مصباح، روبرو آمنا سامنا، کیا مانا؟ آمنا سامنا۔ لیکن لوگوں سجدے میں تو نگاہ نیچے ہوتی ہے، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ سجدے میں تو نگاہ نیچے ہوتی ہے، لیکن سنو پیارے آقا کا فرمان ہے اور میرا ایمان ہے کہ آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے، میرے آقا کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا کہتے ہیں جب سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھو میں نے ماتھا چٹائی پہ رکھا ہے، جب سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھو میں نے ماتھا کارپٹ پہ رکھا ہے، فرش پہ رکھا ہے، قالین پہ رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب سجدہ کرو تو سمجھو میں نے اپنا ماتھا رب کے قدموں پہ رکھا۔ آقا کہتے ہیں کہ یہ سمجھو میں نے ماتھا رب کے قدموں پہ رکھا ہے۔ تو سجدہ کرے یہ سمجھے کہ رب کے قدموں پہ ماتھا ہے، میں سجدہ کروں یہ سمجھوں کہ رب کے قدموں پہ ماتھا ہے، اور حسین سجدہ کرے۔ حسین کے سجدے میں جو شک کرے وہ تو کائنات کا بدترین کافر ہے۔ جو حسین کے سجدے پہ شک کرے، حسین سجدہ کرے، حسین سجدہ کرے۔ توجہ، حسین نے سجدہ کیا، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ حسین نے سجدہ کیا، رب کے قدموں پہ سر ہے۔ ظالم آیا، قاتل آیا، اس نے برچھی ماری، حسین کے سر پر خون کا فوارہ نکلا، اس نے حسین کا رخ پلٹا، اس لیے کہ وہ سینے پہ بیٹھ کے سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ حسین کا رخ پلٹا، چہرہ اوپر ہوا، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدہ۔ جس کی جرت پہ جہان رنگبو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے، سرہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں۔ بڑے بڑے تذکرے تھی سنے ہونگے محرم۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، ہے کچھ بشر کی آبرو تو سجدے میں ہے۔
میں کہہ رہا تھا گلے امامت درے پیغمبر نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسن سجدہ وہ سجدہ سنو حسین کا مقام حرم سے نکلا علم اڑاتا یزیدیت کے محل گراتا یزیدیت کے نشان مٹاتا ہر ایک آمر کا سر جھکاتا حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَا توجہ میرے وال بل زندہ ہیں مولا کون کہا یقتل جو قتل ہوا اب ایمانداری سے بتاؤ روح قتل ہوئی ہے جسم قتل روح تو منتقل ہوئی یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی اللہ کہتے ہیں اگر تو روح یقتل ہے تو وہ احیا ہے اگر جسم یقتل ہے تو وہ احیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل شہید کو مردہ نہ کہو شہید کو مردہ نہ کہو اور انبیاء کا مقام شہداء سے کم ہے یا زیادہ سوچ کے بولو انبیاء کا مقام شہداء سے کم ہے زیادہ اللہ کہتے ہیں جو شہید ہیں جو انبیاء سے نچلے درجے پر ہیں میں ان کے لیے نہیں لگاتا موت کا لفظ تو انبیاء کے لیے شہید زندہ ہے تا قیامت حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت اور اب بڑی محبت سے سماعت کرنا میں آخری لفظ بول رہا ہوں حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت حسین ہم کو بتا گیا ہے سبق ہم کو سکھا گیا ہے میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو سنبھالنا جملہ قاضی کا جملہ سنبھالنا جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جسے پیر بناؤں پیر بناؤں حسین ہم کو بتا گیا ہے سبق ہم کو سکھا گیا ہے میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ جسے پیر بناؤں جسے پیر بناؤں پیر بناؤ سرداد نداد دست در دست یزید حضرت حسین نے سر دے دیا ہاتھ بولو نا ہاتھ کب جب حسین مدینہ میں نہیں کربلا میں تھا گھر میں نہیں مسافر تھا 20 سال کا نہیں 58 برس کا تھا فوج ساتھ نہیں تھی بچے ساتھ تھے اسلحہ پاس نہیں تھا عورتیں پاس تھی گھر سے بے گھر تھا وطن سے بے وطن تھا مسافر تھا وہاں یزید کو حق نہیں سمجھا سر دے دیا ہاتھ تھوڑا سا پہلے آئیے حسین گھر میں تھا حسین گھر میں تھا حسین کے پاس علی بھی تھے حسین کے پاس حسن بھی تھے حسین کے پاس عباس بھی تھے جوانی بھی تھی فوج بھی تھی اسلحہ بھی تھا عمر آیا ہاتھ دے دیا عثمان آیا ہاتھ دے دیا علی آیا ہاتھ دے دیا معاویہ آیا ہاتھ دے دیا حسینیت یہ ہے حسین نے جسے حق نہیں سمجھا نہ سمجھ جسے حق سمجھا اسے حق کو میری بات سمجھ آئی یہ غلط تجھے بتایا بتانے والوں نے کہ حسینیت حسین اور صحابہ جدا جدا ہیں حسین الگ ہے صحابہ الگ ہیں حسینیت اور چیز کا نام ہے صحابیت اور چیز کا نام ہے خدا را تجھے غلط بتایا بتانے والوں نے غلط سکھایا سکھانے والوں نے غلط پڑھایا پڑھانے والوں نے غلط بتایا بتانے والوں نے اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا حسین آقا چومتے ہیں آپ نے یہ بات سنی آقا منبر پہ ہیں اٹھنا چاہتے ہیں حسین لڑکھڑاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں آپ نے یہ بات سنی
آقا گلی سے گزر رہے ہیں، فاطمہ کا گھر ہے، رونے کی آواز آئی، صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا، اندر آئے، دیکھا حضرت حسین پگوڑے کے اندر ہیں، اوپر والا بٹن سختی سے بند ہے، اس بندش کی وجہ سے تکلیف میں حضرت حسین رو رہے ہیں۔ آقا نے آ کے وہ بٹن کھولا، نشان تھا، اس نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین جب روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی۔ آقا ایک طرف حسن کو اٹھاتے ہیں، دوسری طرف حسین کو اٹھاتے ہیں، سونگتے ہیں یوں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آقا؟ آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو، جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے حسن و حسین کو سونگتا ہوں۔ یہ باتیں آپ نے سنی، لیکن یہ تمام باتیں 6 سال کے حسین کی ہیں۔ 6 سال کا ہے حسین۔ وہاں سے تاریخ والوں نے حضرت حسین کو اٹھایا، کربلا پہنچا دیا۔ جب کربلا میں ہیں تو 58 برس کے ہیں۔ یہ درمیان کا 50 سال کا عرصہ کہاں گیا؟ آج کوئی خطیب 10 سال فن خطابت پہ محنت کر جائے، بعد میں کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، خطبات فلاں خطبات فلاں۔ کوئی عالم 20 سال درس و تدریس سے وابستہ رہے، اس پہ کتابیں لکھ دی جاتی ہیں اس کی دینی خدمات پر۔ امت کا اتنا بڑا فرد، پیارے آقا کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، اس کی 50 سالہ زندگی پہ پردہ کیوں ہے؟ وہ 6 سال کا ہے حسین۔ وہ جو پیار بھری باتیں آپ نے سنی، آقا نے گڑتی دی، آذان دی، نام رکھا۔ علی نے کہا میں نے شبیر نام رکھا ہے، کہا نہیں میں نے حسین نام رکھا ہے۔ حسن پیدا ہوئے، علی کہتے ہیں میں نے شبر نام رکھا ہے، آقا فرماتے ہیں نہیں میں نے حسن نام رکھا ہے۔ یہ باتیں ساری 6 سال کی ہیں۔ وہاں سے حضرت حسین کو تاریخ والوں نے اٹھایا، کربلا پہنچا دیا، وہاں 58 برس کے ہیں۔ یہ درمیان والی بات، یہ درمیان کا 50 سال کا عرصہ، اس پر سے پردہ ہٹا دیا جائے تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ آخر امت کا اتنا بڑا فرد، اس کی زندگی پہ پردہ کیوں ہے؟ 2.25 سال خلیفہ رہے ابو بکر۔ حضرت حسین کا بچپن ہے۔ ابو بکر اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں چوم رہے ہو؟ کہا میں نے نبوت کے لبوں کو چومتے دیکھا۔ اس کے بعد 10 سال خلیفہ رہے حضرت عمر۔ 10 سال، میں بالکل بس اختتام پہ ہوں۔ 10 سال خلیفہ رہے حضرت عمر۔ حسین کا لڑکپن ہے، حسین کی جوانی ہے، لڑکپن ہے۔ چلیں آپ استقبال کر لیں مہمانوں کا، میں اتنی دیر سٹاپ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر میں جاؤں، اجازت دے دی آپ نے؟ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا آپ سن رہے ہیں جی؟ 2.25 سال ابو بکر خلیفہ رہے، حضرت حسین کا بچپن ہے۔ 10 سال حضرت عمر خلیفہ رہے، حضرت حسین کا لڑکپن ہے۔ جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، اور اس جوانی کے عرصے کا ایک واقعہ بس سناتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حسین کی عمر ہے 17 برس، 17 برس کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں۔ آج تو گلی گلی، بازار بازار ابو ہریرہ کی ذات اقدس پہ تبرہ کرتا ہے بے حیا۔ سن، حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، حضرت حسین 17 برس کے ہیں۔ ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ یوں تھک کے آ کے بیٹھے حضرت حسین، حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت حسین کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہا چچا ابو ہریرہ، امت کے اتنے بڑے محدث، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا، تیرے نانا نے کہا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو قاضی آج کی اس محفل میں قاضی آخری جملہ کہہ رہا ہے، ملے گی جنت،
ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ خدا رضا نہ کرنا، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہیں جو عالم بالان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہچان مناقب دنیا نے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حسرت سے تکتا رہا گلستان بھی اس کو، حسرت سے تکتا رہا گلستان بھی اس کو، بوسے جو لیے پاؤں کے سہران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بھر بھر کے پلاتے ہیں مشروب معارف، بھر بھر کے پلاتے ہیں مشروب معارف، ہر دور میں موجود ہیں میخانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سٹیج پہ ہی مدح و ستائش نہیں کرتے، سٹیج پہ ہی مدح و ستائش نہیں کرتے، غم عشق میں جلتے ہیں پروان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مائک پہ فقط جوم جوم کے نعتیں نہیں پڑھتے، مائک پہ فقط جوم جوم کے نعتیں نہیں پڑھتے، سر اپنا کٹا دیتے ہیں دیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غالب ہی رہا کرتے ہیں ہر حال میں حاصل، مغلوب نہیں ہوتے مستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چراغ حق سر مقتل جلا گئے حسین، شعور عظمت انسان کو جگا گئے حسین۔ کمال ضبط سے حق آگاہی کی منزل تک، رواج ظلم و ستم کے سب مٹا گئے حسین۔ آپ کے سامنے شہباز خطابت، شہباز نکابت، ملک پاکستان کا مشہور و معروف نام، دیوبندیوں کی پہچان حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔